أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ مولانا، اگر کسی خاتون کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہو گیا اور مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے دخول سے پہلے اس کو طلاق مل گئی، تو اس کے لیے چادر اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جوڑا جس کو متع کہتے ہیں یہ دینا پڑے گا، اور کوئی عدت بھی نہیں ہے اس پر اور کوئی اور مہر نہیں ہے۔ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے غیر مدخول بھی ہے، اس کو طلاق دے دی، تو یہ ملحفۃ و درع و قمیص، یہ جو 3 کپڑے ہوتے ہیں یہ ان کو دے دیں گے جس کو متع کہا جاتا ہے، اور عدت اس پر کوئی لازم نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہوا اور مہر مقرر ہو گیا کہ ₹1,00,000 اور رخصتی سے پہلے اس کو طلاق مل گئی، تو نصف مہر دینا پڑے گا۔ آیا سمجھ میں؟ کچھ پھل پڑ گیا؟ اور اگر مہر مقرر ہو گیا، مہر مقرر نہیں ہوا لیکن اس کے ساتھ رخصتی ہو گئی، نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے مہر مقرر ہوا نہیں ہے، تو اس کے لیے مہر مثل ہوگا، جو اس کی عزیز و اقارب دیگر خواتین کے جو مہر بنتی ہے وہی رقم اس کو دے دیں گے۔ آئے سمجھ میں؟ اور اگر مہر مقرر ہو گیا، دخول ہو گیا، تو اس کے بعد طلاق دے دیں تو عدت تو اس پر لازم ہوگی، لیکن مہر شوہر کچھ بھی نہیں لوٹا سکتا۔ یہ 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی خاتون سے نکاح ہوا اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں ہوا، اور دخول سے پہلے، رخصتی سے پہلے اس کو طلاق مل گئی، اس کے لیے مہر بھی نہیں ہے اور اس کی عدت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ 3 کپڑے جو میں نے عرض کیا کہ متع جس کو کہا جاتا ہے، یہ متع دے دیں گے۔ اور اگر نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر ہوا تھا ₹1,00,000، تو اس میں سے نصف دینا پڑے گا، عدت پھر بھی نہیں ہے، نصف مہر۔ یہ 2 صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا، ویسے نکاح ہو گیا، مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ اس خاتون کے لیے مہر مثل مقرر ہوگا۔ اور اگر مہر مقرر ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ رخصتی کے بعد مہر مضبوط ہو گیا، شوہر مر جائیں یا رخصتی ہو جائے، پورے مہر دینا پڑے گا۔ یہ 4 صورتیں آئے سمجھ؟ لا جناح علیکم، تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، کسی نے طلاق دے دی کسی مصلحت، کسی ضرورت کے تحت، ما لم تمسوہن، لا جناح علیکم ثابت علیکم ما لم تمسوہن، یہ مصدریہ ظرفیہ ہے، یہ ظرف بنے گا اس ثابتوں کے لیے، ظرف بنے گا جو علیکم جس کے ساتھ لا جناح ثابت علیکم ما لم تمسوہن، جبکہ آپ نے عورتوں کو طلاق دی، ما لم تمسوہن، جب تک کہ آپ نے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے، وتفرضوا لهن فریضۃ، اور ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا ہے۔ یہ او جو ہے نا، یہ واو کے معنی میں ہے مولانا، میں خود اس میں بہت ٹھوکر کھا چکا ہوں، اس لیے آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھے؟ یہ ہمارے اردو والوں کے تو مقدر میں یہ چیز تو ہے ہی نہیں کہ وہ اس طریقے پر لکھ دیں، یہ او یہ واو کے معنی میں ہے، سمجھے؟ اور جس طریقے پر واو او کے معنی میں آتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ، یہ واو او کے معنی میں ہے یہاں بھی۔ اگر عورتوں کو آپ نے طلاق دے دی تو کوئی مذاکرہ نہیں تم پر، ما لم تمسوہن، جبکہ آپ نے یہ کہ ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے، او تفرضوا لہن فریضۃ ولم تفرضوا لہن فریضۃ، اور کوئی فریضہ مہر ان کے لیے مقرر نہیں کیا ہے، سمجھ شعری میں ہے کہ نہیں؟ جی مہر مقرر نہیں ہے اور دخول بھی نہیں ہوا ہے، تو متعوہن، ان کو متع دے دو، سمجھے؟ وہی میں نے عرض کیا، ملحفۃ و خمار و درع، 3 کپڑے ہیں، باقی عدت بھی اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، سورہ احزاب کے اندر آ جائے گا، کوئی عدت وغیرہ نہیں۔ ومتعوہن، ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو
کوئی تحفہ دے دو، وہی 3 کپڑوں کا۔ علی الموسع قدرہ، مالدار پر اتنے مقدار، عمدہ قسم کے کپڑے کچھ، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کے اتنے ہی۔ تمتعوا متاعا بالمعروف، متعوہن متاعا بالمعروف، دستور کے مطابق ان کو کوئی تحفہ دے دو۔ یہ متاعا بالمعروف مفعول مطلق ہے، اس اللہ آپ کا بھلا کر، متعون کے لیے، سمجھے؟ حقاً علی المحسنین، حق ھذا الامر حقاً علی المحسنین، یہ نیکوکاروں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر آپ نے یہ کہ رخصتی سے پہلے ان کو طلاق دے دی، اور حال یہ کہ وقت فرضتم لہن فریضۃ، ان کے لیے بہت بڑا فریضہ یعنی مہر مقرر کیا ہے، تو فعلیکم نصف ما فرضتموہ۔ پہلے والے میں کہ رخصتی نہیں ہوئی اور مہر مقرر نہیں ہوا، سمجھے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے متع دینا ہے، اور رخصتی نہیں ہوئی اور مہر مقرر ہوا، نصف دینا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، اور حال یہ کہ وقت فرضتم لہن فریضۃ، آپ نے مہر ان کے لیے مقرر کی ہے، تو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، مہر مقرر ₹1,00,000، فعلیکم نصف ما فرضتموہ، تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ پر نصف مقرر ہے۔ فعلیکم نصف ما فرضتموہ فی کل حال، ہر صورت میں، الا فی حالت عفوہن، اگر عورتیں معاف کریں، عورت کہتی ہے کہ میرے نصف مہر ہے اور نصف مہر آپ پر واجب، میں معاف کرتی ہوں، اور عورت اپنا پورا حق مہر معاف کرے، معاف کر سکتی۔ او یعفون، یہ مؤنث جمع مؤنث، الا ان یعفون، چونکہ نون مبنی ہے، سمجھے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس وجہ سے نون اعرابی نہیں ہے۔ الا ان یعفون الا فی حالت عفوہن، عورت معاف کرے، اپنا پورا حق مہر معاف کرے، آدھا معاف کر دے، معاف کر دے، اس لیے کہ یہ عورت فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اپنے خوش دلی سے اگر وہ معاف کرتی ہے تو فَكُلُوا ہنیئا مریئا، دبا کر کے آپ کھا سکتے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ شوہر جس کے ہاتھ کے اندر عقدۃ النکاح، عقد نکاح ہے، وہ معاف کر دے۔ شوہر کیا معاف کر دے گا؟ حق شوہر کا ہی نہیں ہے۔ شوہر کی معافی سے مانا یہ ہے کہ شوہر اللہ آپ کا بھلا کرے پورا کا پورا مہر دے دے، اس سے زیادہ دے دے۔ شوہر کی معافی کا یہی ہے کہ پورا مہر دے دیں یا زیادہ دے دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آیا مسئلہ؟ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ لونڈی ہے میری، اس لونڈی کا نکاح میں نے آپ سے کرایا، تو عقد نکاح تو میرے ہاتھ میں، بیدہ عقدۃ النکاح ہے، سمجھے؟ لونڈی جب میرے مملوک ہے تو اس کا حق مہر بھی میرا مملوک ہے، اس کے مہر کو میں معاف کر سکتا ہوں۔ آپ اپنے بیٹی کے حق مہر کو معاف نہیں کر سکتے، وہ اسی کا حق ہے، وہ خود معاف کر دیں۔ لیکن اگر آپ کی لونڈی ہے، لونڈی آپ کی ملکیت ہے، آپ کو مزہ آیا؟ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ، ایک صورت یہی ہے، عقد نکاح جس کے ہاتھ میں، آقا نے اپنے لونڈی کسی سے نکاح کرا دے، معاف کرا دے، حق مہر کر دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم لوگ معاف کر دو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، یعنی مرد زیادہ دے کر کے اور عورت گھٹا کر کے۔ وَأَن تَعْفُوا، معافی یہ زیادہ تقویٰ کے قریب۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، احسان کو نہ بھولو، فضل احسان کے معنی میں، احسان کرتے رہو گے۔ دیکھیں نا، کبھی تو دوستی تو رہی ہے نا، دوستیوں کی پاسداری کرنی ہے۔ آپ نے نکاح کیا، حق مہر مقرر نہیں کیا، نامزد ہو گئی آپ کے نام پہ، نکاح ہو گیا، آپ نے طلاق دے دی، تو کیا کیا؟ آپ نے تو کوئی رخصتی بھی نہیں کی، مزہ بھی نہیں لیے، شکل بھی نہیں دیکھی اس کی، لیکن پھر بھی متع دے دو اس کو، سمجھتا ہے؟ یہ ہے دوستیوں کی پاسداری کرنی پڑتی ہے، سمجھے؟ دوستی تو جڑ گئی نا۔ ایک آدمی نے فون کیا اپنی بیوی کو نہیں، سابق اس کی بیوی تھی، یہ تھی، یہ رہ رہی تھی گلشن معمار میں، فرض کر لو گلشن معمار میں، فون کیا اپنے سسر کو، سابق سسر کو، اس کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ سابق سسر کو فون کیا کہ ضروری کام تھا، تو سسر کے بجائے اس کی سابق بیوی نے تو طلاق لی ہے۔ بیوی نے فون اٹھایا، ہیلو کون؟ کہا فلان۔ کہا تیری ماں، فلان کا بچہ، کتے کا بچہ، تو نے ہمارے گھر پہ کیوں فون کیا؟ اس نے کہا محترمہ ناراض نہ رہو، میاں بیوی والا تعلق تو نہیں رہا، لیکن شہرداری کی تو لحاظ کرو نا، شہرداری تو ہے نا، میں بھی کہتے گلشن میں مار کا ہوں میاں بیوی والا تعلق نہیں رہا، لیکن کیا ہے، تو یہ شریعت میں جو نامزد بھی آپ کے نام پہ ہوگی، آپ نے رخصتی نہیں کی، شکل بھی نہیں دیکھی، تو اگر مہر مقرر نہیں ہوا ہے
تو پھر یہ ہے کہ متا دے دو اس کو وہ 3 کپڑے، اور ہو گیا تو پھر نصف مہر، سمجھے؟ گھٹا بڑھا بھی دیتے مہر میں، عورت معاف کر دے آپ کے لیے، یا آپ نے پہلے 1,00,000 روپے مقرر کیا، اب آپ کے میں 1.5 لاکھ دوں گا، 2 لاکھ دے دے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور احسان اور زیادتی کو درمیان میں اس کو بھی نہ بولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو، کمی بیشی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ کہ باخبر ہے۔ ہو گیا ملنگو؟ اس کے بعد حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرماتے ہیں کہ دنوی کاموں میں ہمیشہ نہ لگو، دین بھی کیا کرو۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، یہ خصوصیت کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی تحقیق یہی ہے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عصر کی نماز ہے، صلاۃ وسطی، اس لیے کہ انبیاء کو نبوت ملی عصر کے ٹائم پہ ملی ہے۔ عصر کا نماز، عصر کا وقت بہت مبارک ہے، اس لیے عصر کے بعد ہمارے اکابرین ذکر و اذکار کرتے ہیں، مطالعہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مبارک وقت ہے۔ انبیاء کو اکثر نبوت ملی ہے اکثر عصر کے ٹائم پہ، ایک بڑی تعداد کو، سوائے 1-2 نبیوں کی، ہے مبارک قسم کا وقت ہے، سمجھے ملنگو؟ اس لیے اصل نمازیں بھی فجر اور عصر ہے، سمجھے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ نہیں، یہ نہیں ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ غروبها، سمجھے؟ یہ ہے جی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فجر کی نماز، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور قبل الغروب، یہ ہے مبارک قسم کا وقت ہے مولانا۔ امام شافعی کے ہاں ظہر ہے، اور کسی کے ہاں فجر کی نماز ہے، امام صاحب فرماتے عصر کی نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات، محافظت دونوں طرف سے ہوتی ہے، مفاعلت، آپ نمازوں کی نگرانی کریں دنیا میں، آخرت میں نمازیں تیری محافظت کریں گے، تیری نگرانی کریں گے، دونوں طرف سے، سمجھیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ترکیب آسان ہے، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے با ادب ہو کر کے، یہ کہ خاموش رہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، وقوموا للہ قانتین ساکتین، اس لیے زور سے آمین کہنا بھی مناسب نہیں ہے، جائز ہے بالکل، بہتر اور افضل یہی ہے کہ آمین آہستہ کہا جائے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ رفع یدین بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بھی نماز کے اندر سکون اور اطمینان۔ مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا ہو گیا؟ تم گھوڑے کے دم کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نماز کے اندر سکون ہونی چاہیے۔ حضرت اقدس مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم طلباء کو تو پڑھاتے ہیں 10-12 دلیلیں جتنے پڑھاتے ہوں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے تھا سفر میں، تو حضرت اقدس مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اہل حدیث ہے اور صحیح اہل حدیث تھے، لیکن ہمارے اکابرین کا بہت احترام کرتے تھے، سمجھے؟ بعض لوگ اس کو ضال اور مضل اور سخت قسم کے کلمات اس کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یتیمۃ البیان جو ان کی کتاب حضرت اقدس نے، ان کے اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سخت رویہ اختیار کیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے اکابرین اس کے قائل نہیں ہے قطعاً، سمجھ شریف میں ہے کہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، آیا سمجھ میں؟ ایک بہت بڑا مقام ہے، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہی نے مجھے اور آپ کو انگریز سے آزاد کر دیا، فرمایا کہ ہمارے ساتھیوں نے ہمارے راز آؤٹ کیے، لیکن ترتیب ہم نے ایسی بنائی ہے، اگر گورے نے ناک رگڑ رگڑ کر کے گورا اس ملک سے نہیں نکلا تو میرے عبید اللہ سندھی کی قبر پہ آ کر کے لعنت بھیجنا، سمجھے؟ لوگوں نے بہت کچھ لکھا، حضرت اقدس مولانا محمد تقی صاحب نے بھی ان کے خلاف لکھا عبید اللہ سندھی کی، تو پھر مولانا کی جو خبر لوگوں نے لی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ عبید اللہ سندھی کے یہ کی تفسیر بھی، اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ عبید اللہ سندھی کے ستیلے بیٹے ہیں، احمد علی لاہوری کو جب عارف باللہ کہتے ہیں، اس کی تفسیر سے جب آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تفسیر ہے ہی نہیں، اس کی نہیں ہے، وہ تفسیر ہے ہی عبید اللہ سندھی کی، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے، اس کی تفسیر آپ دیکھیں کتنے بہترین قسم کی تفسیر ہے، سمجھے؟ مولانا احمد علی لاہوری وغیرہ یہ ہے ہی عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ۔ مولانا محمد کی اللہ آپ کا بھلا کرے تفسیر ہے، یہ اب سعودیہ سے چھپتی ہے، مولانا امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی چھپتا ہے، سندھی میں چھپتا ہے، آپ تو سندھی نہیں پڑھتے، ہم لوگ تو پڑھتے ہیں،
سمجھے؟ تو مولانا عبیداللہ سندھی کو جو منکر حیات عیسیٰ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے، نزول کا منکر ہے، مولانا اس سے بیزار ہے، سمجھے؟ یہ سب مولانا کے کھاتے میں صوفی سرور نے ڈالا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جار اللہ نے ڈالا، مولوی موسیٰ جار اللہ نے، جو افغانی تھے اس نے مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عربی میں لکھی، جو افغانستان سے کسی زمانے میں چھپی، میرے پاس ہوگی، جو آج کل کہیں دنیا میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، آیا سمجھ میں؟ اس لیے اکابرین بڑے لوگ ہیں ایک دوسرے کے، وہ کر دیں، آیا سمجھ میں؟ لیکن عبیداللہ سندھی بہت بڑے آدمی ہیں، اس طریقہ پر نہیں ہوگا۔ گل کس کی ہو رہی تھی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ابو الکلام آزاد بھی اسی طرح بڑے آدمی تھے۔ حضرت شیخ الاسلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ شراب پیتا ہے، مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کمزوریاں ہیں عملی، لیکن ابو الکلام آزاد شراب نہیں پیتا۔ اور جب تحریک چل رہی تھی، اس تحریک میں اگر تحریک کامیاب ہو جائیں تو پھر والی ریاست کس کو مقرر کریں گے؟ لوگوں نے شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر تمہاری اسلامی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم یا صدر کس کو بنائیں گے؟ والی ریاست اس کی صلاحیت کس میں ہے؟ مولوی عبدالباری کو بنائیں گے کہ عبدالباری تھا؟ تو شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے، تو آخر کسی نے کہا ابو الکلام آزاد کو، فرمائے متعین ہی وہی ہے، بڑے صلاحیتوں کے مالک تھے، اہل حدیث تھے، لیکن اس قسم کے اہل حدیث نہیں تھے، آج کل کے اہل حدیث نہیں ہیں۔ اہل حدیث تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہمارے اکابرین ہیں، حضرت عبداللہ درخواستی اہل حدیث ہے، مفتی اللہ آپ کا بھلا کرے مولانا رشید گنگوہی اور علامہ انور شاہ کشمیری، رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب اہل حدیث ہے۔ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، لیکن صبح سے لے کر کے شام تک پورا سیاست پڑھاتے ہیں، سمجھے؟ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں میں پڑھاتے ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں۔ اہل حدیث وہ ہے کہ جو بخاری کا ایک حصہ اور ایک حصہ نہیں، بخاری 3 جگہوں پر ہے، 50 سال سے وہی پڑھا رہے، وہ اہل حدیث بن گئے، یہ لوگ اہل حدیث ہے جی۔ جو بخاری کی جلد ثانی میں کیا ہے کبھی اس نے دیکھی بھی نہیں اس کی شکل، ایسے میں ترمذی کو کبھی بل استیاب اس نے نکالا بھی نہیں، یا اہل حدیث اس طریقے پر حدیث کا ترجمہ بھی غلط کرے۔ آپ کو مسئلہ سمجھے؟ یہ اہل حدیث نہیں، اہل حدیث تو بابا عبداللہ درخواستی ہے، سمجھے، جو حدیثوں کے حافظ تھے، علامہ انور شاہ کشمیری، یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ حضرت اہل حدیث تھے، واقعتاً اہل حدیث تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا کہ سفر میں نے دیکھا مولانا ابو الکلام آزاد نوافل میں رفع یدین کرتا ہے اور فرائض میں نہیں کرتا۔ میں نے کہا حضرت یہ تو ایک الگ چیز ہے، کچھ لوگ رفع یدین کرتے تمام نمازوں میں کرتے، کچھ نہیں کرتے تمام میں نہیں کرتے، آپ فرائض میں نہیں کرتے نوافل میں کرتے ہیں۔ تو ہنسنے لگے، کہنے لگے مناظر حسن تمہارا استاد بہت بڑا محدث ہے انور شاہ کشمیری، لیکن یہ وہ توجیہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انور شاہ نے بھی نہیں بتائی ہے۔ تو حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ فرمایا حضرت واقعتاً یہ توجیہ، تو آپ بتائیں اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ نوافل گدھے پر سوار ہو کر کے نفل پڑھو، گھوڑے پر سوار ہو کر کے نفل پڑھو، گدھے کا رخ چاہے لانڈی کی طرف ہو یا افغانی کیمپ کی طرف ہو، لیکن آپ گدھے پر بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، فرائض پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرائض کے اندر سکون اور اطمینان زیادہ چاہیے، نفل کا دائرہ وسیع ہے، اس لیے اس میں رفع یدین کرتے ہیں اور میں فرض میں نہیں کرتا۔ رفع یدین والی روایت پر بھی میرا عمل ہے اور ترک رفع یدین پر بھی میرا عمل ہے۔ وقوموا للہ قانتین ساکتین۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر دشمن کا تمہیں خوف ہو تو فَصَلُّوا رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کھڑے ہو کر کے، بخاری میں آپ پڑھیں گے، یہ لمبا مسئلہ، یہاں رجال کا معنی چلتے ہوئے نہیں ہے، رجال راجل کی جمع، پیدل چلتے ہوئے نہیں، رجالًا فَإِنْ خِفْتُمْ، ہاں بعض اضطرار کی صورتیں ہیں تو پھر یہ کہ چلتے ہوئی بھی نماز، امام ابو داؤد نے اس پہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو تو فَصَلُّوا رِجَالًا، کھڑے ہو کر کے، اور رُكْبَانًا، یا سواری پر، ہو گیا مولانا؟ فَإِذَا مِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب دشمن سے تمہیں امن حاصل ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر اللہ کو یاد رکھو جیسے اللہ نے، یعنی عام حالات میں جیسے نماز پڑھتے ہو اسی طرح پڑھو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، نماز ذکر ہے مولانا، خیال کر لینا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَائِنًا كَمَا عَلَّمَكُمُوهُ، اس عَلَّمَكُمُوهُ اس ہو سے ما لم تکونوا تعلمون بدل ہے۔ فَإِذَا مِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَائِنًا كَمَا عَلَّمَكُمْ، ما مصدری ہے، كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہ تمہیں بتا دیا ہے
جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ والذین یتوفون منکم، مولانا یہ آیت متاخر ہے، اور 4 مہینہ 10 دن والی آیت وہ متقدم ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ متقدم التلاوت ہے، یہ متاخر التلاوت ہے، لیکن یہ متقدم الحکم ہے، وہ متاخر الحکم ہے، بس تلاوت میں یہ مؤخر ہے، یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں نا الذین یتوفون منکم، اور ایک پہلے گزرا تھا آپ کے سامنے جو میں نے عرض کیا کہ مبتدا لیڈا ہے، خبر لیڈی ہے، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ 4 مہینے 10 دن والے، وہ متقدم التلاوت تو ہے لیکن متاخر الحکم ہے، متاخر النزول ہے، نزول میں وہ متاخر ہے، یہ تلاوت کے اندر متاخر ہے لیکن متقدم النزول ہے، یہ متقدم النزول ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر اللہ کا بھلا کریے کہ پورا سال اس کی بیوہ کو گھر سے نہیں نکالے، وہ وصیت ان کے لیے ضروری ہے، وصیت کرے، اللہ کا بھلا کرے، کیا ہے وہ پورا سال گھر پہ کھائے گی پیے گی اور عدت گزارے گی سال، آیا سمجھ میں؟ اب وہ 4 مہینہ 10 دن والی آیت آ گئی، اب اس نے یہ ہے کہ 4 مہینہ 10 دن کو تو برقرار رکھا، باقی اللہ آپ کا بھلا کرے 6-7 مہینوں کو اس نے منسوخ قرار دیا، ہو گیا ملنگو؟ وہ وصیت ضروری تھی، اب وہ وصیت نہیں ہے، سمجھے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اصل عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، جو پہلے آپ کے سامنے متوفی عنہا زوجہا، خاتون کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے، جو آپ کے سامنے پہلے بشرطے کہ حامل نہ ہو، گزر چکا ہے، اور یہ جو سال والا ہے تو 4 مہینہ 10 دن سے اوپر جو وصیت لازم تھی، یہ وصیت زائدہ اب یہ منسوخ الحکم ہے، آیت منسوخ التلاوت نہیں ہے لیکن منسوخ الحکم ہے، وہ بھی منسوخ الحکم 4 مہینہ 10 دن سے اوپر جو وصیت ضروری تھی، ہو گیا؟ سمجھ میں آئے مسلمانوں؟ چلیے گا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو تم میں سے مر جاتے ہیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ دیتے ہیں، یوصون وصیۃ لازواجہم، یوصون وصیۃ لازواجہم، یہ خبر ہے الذین کے لیے محذوف، مولا یوصون وصیۃ لازواجہم، اپنے عورتوں کے لیے وصیت کر لیں گے، ہو گیا ملنگو؟ یوصون وصیۃ لازواجہم حال کونہن متمتعات الی الحول، حال کونہن الی الحول، متمتعات کے متان کے ساتھ یہ متمتعات کے معنی میں، یا متمتعات الی الحول، 1 سال تک عورتیں فائدہ اٹھائیں گے ان کے گھر سے، حال کونہن غیر مخرجات، گھر سے ان کو نہ نکالا جائے گا، ہاں یہ آپ نہیں نکالیں گے، وصیت کریں، لیکن فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ عورتیں عدت کے بعد نکلے، عدت کے بعد عدت پوری کرے، فَلَا جُنَاحَ كَائِنٌ عَلَيْكُمْ، تو اے ولیو، اے اولیاء، تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، چھوڑو کوئی مضائقہ نہیں، فَلَا جُنَاحَ ثابت علیکم فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن معروف، دستور کے مطابق عورتیں خود یہ ہے کہ جو کچھ کریں، معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ نکاح کریں، کچھ کریں، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اگر میرے چچا زاد بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی عدت پوری بھی ہو گئی، کوئی عدت مدت نہیں ہے، اس کی بیوی ہماری پراپرٹی ہے، جیسے جائیداد ہوتی ہے پراپرٹی، ہم اس کو جہاں چاہے نکاح کرائیں یا ہم خود نکاح کریں، اس کو کوئی بھی نہیں، تو فرماتے عدت پوری ہو گئی، اب وہ عورتیں دوسری جگہ پر جا کر کے نکاح کریں، یہ کون سا طریقہ جو آپ لوگ کرتے ہیں؟ اڑے کچھ پھل پڑا؟ چلیے گا مولوی صاحب۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ ثَابِتٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، مخالف کو پکڑ لے گا، اور حکیم جتنے احکام نازل کیے ان کی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، ان کے لیے فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق، حق ھذا الحق، حق ھذا الامر حقا علی المتقین، یہ متقین پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ثابت ہے اور ضروری ہے۔ یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون، اللہ اس طرح اپنے حکام کو بیان کرتا، کچھ عقل سے کام لے لیں آپ، کذالک مفعول مطلق ہے، یبین اللہ لکم آیاتہ، احکامہ، اپنے حکام کو بیان کرتا ہے، بیانا کائنا کذالک لعلکم تعقلون، ہو گیا؟ اس کے بعد اللہ پاک ایک جہادی حکم کو بیان فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، نبی نے ان کو جہاد کا حکم دیا، وہ بھاگے جہاد سے کہ جہاد سے آدمی مر جاتا ہے، سمجھے بھئی؟ 80,000 تھے، 30,000 تھے، 40,000 تھے، مختلف قسم کی روایتیں آتی ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھاگے جہاد سے، ان الجہاد یہلک الانسان، جہاد انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، وہ بھاگ گئے، تو اللہ پاک نے یہ کہ فرشتے کو حکم دیا ان کی روحوں کو قبضہ کرو، وہ اس طریقے پر مر گئے، پڑے رہے، پھر ایک نبی نے دعا کر دی، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ 80,000 تھے،
یا 40,000 تھے یا 30,000 تھے، مختلف قسم کی روایتیں آتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بنی اسرائیل۔ اب اس قصے جہاد کو اب جہاد چلے گا مولانا، اس لیے کہ سورہ بقرہ کے اندر بتا چکا ہوں کہ اس بات توحید، صداقت رسول، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اس جہاد کے لیے امور انتظامیہ، سمجھے، تدبیر المنزل، سیاست مدنیہ، وہ درمیان میں آ گیا کہ آپس میں بھی ٹھیک ہو جاؤ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، بیویوں کو سنبھالو، اپنے گھر کو سنبھالو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ آیا ایڈ ہو گیا مولانا؟ یہ جہاد میں اور طلاق میں، طلاق کے بعد، طلاق کے مسائل کے بعد جہاد کو نقل کیا، اس لیے کہ مجاہدین جب مارے جاتے ہیں تو ان کی بیویاں پھر یہ کہ عدت گزارتی ہیں، سمجھ رہی میں؟ ان پر بھی جیسے کہ عدت مطلقات پر ہے تو اسی طریقے اور مجاہدین کی بیواؤں پر ان پر بھی عدت ہے۔ اڑے مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ اور یہ جہاد سے پھر لوگ مرے ہوئے، الم تر، یہ رویت قلبی ہے، رویت بصری نہیں ہے، میرے نبی نے ان کو نہیں دیکھا تھا، یہ بہت پہلے۔ الم تر کیف فعل ربک، الم تر کیف فعل ربک۔ شیعہ نے ایک دن ہمیں یہ پکڑا، کہا کہ تمہارے بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، تمہارے جتنے بھی تراجم ہیں، رویت علمی اور رویت عینی اور رویت قلبی، رویت علمی میں کہیں بھی تم فرق نہیں کرتے ہو، اس قسم کے جاہل ہو۔ بہت اچھی بات، دل خوش ہو گیا، سمجھ رہی میں؟ تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے تھے، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، کہ کہا تمہارے ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ رہی؟ اور عجیب بات کی، کہا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ کہتے یہ صوفی سے جھوٹ ہے، اس کے ہاتھ کہاں ہلاک ہو گئے؟ وہ ٹھیک ٹھاک مرا، ہاتھ اس کے ٹھیک تھے، سمجھ رہی میں؟ یہ ہے کہ جب آدمی توجہ نہیں دیتا ہے تو اس میں کوئی جتنا بھی آپ کا دیوبندی بڑا بھی ہو، مار کھایا انہوں نے، سمجھے؟ ایسے ہمیں پکڑا بریلوی نے، اور اس نے کہا کہ فظن اللہ نقدر علیہ۔ حضرت شیخ الہند نے لکھا، یونس علیہ السلام نے یہ عقیدہ رکھا، یہ گمان کیا کہ اللہ مجھ پر قدرت نہیں پائیں گے، اللہ نقدر علیہ۔ اس نے کہا یہ کفر ہے، نبی کو تم نے کافر بنا دیا۔ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے، اگر عقیدہ رکھیں گے کہ میں بھاگوں اللہ مجھے پکڑ نہیں سکے گا، تو کہا یہ کفر ہے میرے لیے، تو نبی کو تم نے تو کافر بنا دیا۔ ہے جب آدمی مولوی صاحب توجہ نہ کرنے کی وجہ سے مار کھاتا ہے، سمجھے؟ توجہ نہ کرنے سے، میں کبھی کبھی ان تراجم کو پڑھتا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ کسی نے صرف تفسیر دیکھی، حدیثیں نہیں دیکھی، اور اگر حدیثیں دیکھی تو تفسیر نہیں دیکھی، سمجھے میرے؟ اس طریقے پر گڑبڑ ہوتا ہے، اس طرح ان کی گڑبڑ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ حدیث کی کتابیں دیکھی بھی نہیں، یہ ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ مسئلہ آسان ہوتا تو مجھے نہ بھیجتے نا، آپ جا کر کے دیکھیں تفسیر اس باری، سمجھے؟ یہ مسئلہ آسان ہوتا تو اس طریقے پر مجھے نہ بھیجتے۔ یونس علیہ السلام نے گمان کیا کہ ہم اس پر قدرت نہیں پائیں گے، آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے آپ فیصلہ کرو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ فیصلہ، نبی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ میں بھاگوں گا اور اللہ مجھ پر قدرت کنٹرول نہیں کر سکے گا، سمجھے؟ اگرچہ وہ مختصر المعنی کہ ہم ایک اصطلاح لا کر کے، سمجھے، الزام المخاطب بما لم یلتزم ہو، الزام المخاطب بما لم یلتزم ہو، وہ بھی کہہ دیتے، لیکن اس میں مخاطب کو پکڑتا ہے، یہاں پر یہ خود مخاطب، متکلم خود ہے، سمجھ رہی میں؟ وہاں مخاطب اور ہوتا ہے، مخاطب اور ہوتا ہے، یہاں وہ مخاطب ہے، متکلم وہ خود ہے۔ الزام المخاطب بما لم یلتزم ہو، وہ یہ چیز ہی الگ ہے، اس اصطلاح کو فٹ کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ کچھ پہلے پڑھ گیا، یہ ہو گیا۔ شیعہ نے زبردست پکڑا میں، کہا کہ ابو یہ تو تم قرآن کو جھوٹا قرار دیتے ہو، ابو لہب تو ایسے ہی مرا، سمجھے؟ اب یہ خبر ہے، لیکن اس نے کہا اس کا ترجمہ لے ہے، ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہوں اور وہ خود ہلاک ہوں، یہ بد دعا ہے، یہ انشاء ہے، اور الانشاء لا یحتمل الصدق والکذب، اس میں جملہ انشاء آنس کے قائل اشرب الصدق و کذب صفت نتوان کر دے، جان چھوٹے۔ یہ چیزیں جو پڑھنے کی ہوتی تو آپ کی توجہ ہوتی بھی نہیں ہے، سمجھے میں لنگو؟ تو پھر تو مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا پکڑا، اس نے کہا رویت علمی رویت قلبی کا تو تمہارے ہاں فرق بھی نہیں ہے، سمجھے؟ مفاعیل میں فرق ہوتا ہے، احکام میں ان کے فرق ہوتا ہے، بہت کچھ مسئلہ ہوتا ہے معلوم۔ چلیے گا مولوی صاحب،
کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تعقلون۔ یہ رویت قلبی ہے مولانا، رویت بصری نہیں ہے۔ میرے نبی اس موقع پر موجود نہیں تھے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ یعنی آپ نے دیکھا، میرا نبی کہاں موجود تھا؟ یہ تو ان کی تائید ہوگی کہ جو حاجر و ناجر کے قائل ہے، جو کیا ہے؟ حاجر و ناجر کے۔ الم ترى کیف فعل ربک، آپ نے نہیں دیکھا یعنی دیکھا، نبی موجود تھا۔ یہ رویت علمی ہے، سمجھے؟ یہ رویت قلبی ہے، یہ رویت بصری نہیں ہے مولوی صاحب۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، آپ کو معلوم نہیں ہے وہ لوگوں الذین خرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، حال یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، 40,000 یا 30,000 یا 80,000 تھے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے نکلے، مفعول لہو بنے گا خرجوا کے لیے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا کہ جہاد سے موت نہیں آتی، موت مقرر ہے۔ فقال لهم اللہ موتوا، مر جاؤ، فماتوا، فہوائے کلام نکلے گا، فماتوا، پس وہ مر گئے، ثم احیاہم بدعائے حزقیل علیہ السلام، پھر نبی کی دعا سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ بندوں پر بڑی مہربانی والی ہے، پھر بھی ان کو زندہ کر دیا۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، پھر بھی لوگ ناقدری کرتے رہتے ہیں۔ ارے جہاد کی شکر ادا کرو، جہاد تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے تم بھاگتے ہو، سمجھے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ معلوم یہ ہو گیا کہ موت، اے مولویو، حضرت نے فرمایا، خالد ابن ولید نے جب مر رہا تھا بسترے پر، کہا اللہ کی قسم، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک، میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس پر دشمن نے وار نہ کیا ہو۔ میں دعا کرتا رہا کہ غازی بنوں، غازی بنوں، غازی بنوں، غازی بنوں، آخر میں شہید بھی ہو جاؤں، تاکہ خالد بن ولید کے کھاتے میں دونوں چیزیں آ جائیں، غازی بھی آ جائے، غازی بن چکا ہوں، ہزاروں کا منہ کالا کر دیا ہے، لیکن شہادت بھی نصیب ہو جائے، میرے کھاتے میں دونوں چیز آ جائیں۔ لیکن لوگوں گواہ رہو، لا نامت اعین الجبن، بزدل لوگوں کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہو، سونے کے معنی میں نہیں ہے، لا نامت اعین الجبن، بزدل لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے، آج میں بغیر شہادت کے طبی موت دنیا سے جا رہا ہوں۔ اگر جنگ سے کوئی مرتا، جہاد سے مرتا، تو میں کب کا ٹکڑا ہو چکا ہوتا، لیکن یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بسترے پر عورتیں مرتی ہیں، اسی طرح میں مر رہا ہوں، شہادت مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ ہزاروں لاکھوں شہادت سے اعلیٰ درجہ آپ نے پا لیا، لیکن شہادت نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ علماء کہتے جب محمد کی زبان سے نکلا کہ آپ اللہ کی تلوار ہے، خالد سیف اللہ۔ اب اگر وہ شہید ہوتے، کسی کافر کے ہاتھ سے مارے جاتے، تو پھر آپ لوگ کہتے کہ یہ اللہ کی کیسی تلوار تھی کہ کسی کافر نے اس کو توڑ دیا۔ تمہارے منہ کو بند کرنے کے لیے، میم واو دال یا کہ منہ کو بند کرنے کے لیے، میم واو دال واو یا، میم واو دال واو اور دال یا، ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے اللہ نے یہ کیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ آیا اس میں؟ اس لیے وہ غریب نے، چونکہ جو آدمی نحویر نہ پڑھا ہو، اور اگر پڑھا ہو سمجھا نہ ہو، الائمۃ قریشن، ائمہ قریش میں سے ہوں گے، نبی نے فرمایا، یہ روایت تواتر کے درجے میں، متواتر تواتر کا درجہ، ائمہ قریش میں سے، تو نواز شریف قریشی ہے، زرداری قریشی ہے، حضرت اقدس امیر المومنین عمران خان قریشی ہے، حاجی عمران خان قریشی ہے، مولانا ضیاء الحق قریشی تھا، بھٹو قریشی ہے، سمجھے؟ اور یہ جو سلمان ولمان شڑمان یہ قریشی ہے، کوئی بھی قریشی نہیں ہے۔ تو حکایت مکینوں کے مطابق نے یہ حدیث ہی جھوٹی ہے، متواتر روایت کو اس نے جھوٹا کہا، حالانکہ جھوٹا خود ہے کہ نحویر نہیں پڑھی، یہ لفظاً خبر ہے لیکن مانن انشاء ہے، ائمہ قریش میں سے ہونے چاہیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لفظاً خبر ہے، مانن کیا ہے؟ انشاء ہے، اور انشاء تو پھر ابھی تو میں شروع ہو جاؤں تو گھنٹوں کے گھنٹے لگیں گے، میں نحویر پڑھانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں آپ کو، آیا اس میں ایک گل ہے جی۔ تو بات اتنی سی تھی، حضرت کو نحویر بھی مستحضر نہیں تھی، کاش کہ اگر صحیح استاد سے نحویر پڑھ چکے ہوتے تو پھر اشکال نہ ہوتا۔
وقاتلوا فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں لڑتے رہو، وعلموا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ سمیع بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے فریادوں کو، دعاؤں کو بھی سنتا ہے، اور علیم تمہارے افعال کو بھی جانتا ہے، اور جانتا ہے کہ کون جہاد سے جی چرا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، اللہ کر دے اس کو کئی گنا، اللہ اس کے اس قرضے کو کئی گنا کر دے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ مولانا یہ ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ کہ من استفہام یہ مبتدا ہو گیا، سمجھ رہی ہیں کہ ذا مبدل منو، اور الذی اس سے بدل، اور اگلے والا صلہ قرار دے کر اس کے لیے خبر ہوگا، ہو گیا مولانا۔ ایک یہ ہے کہ من ذا اس کو پورا کلمہ قرار دے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا، من ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، ماذا تو ایک کلمہ ہوتا ہے، من مرفوع محلاً مبتدا ہے، سمجھے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسن دے دے یعنی جہاد میں خرچ کر دیں، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، فیضاعفہ لہ حال کونہ مضاعفۃ کثیرۃ، کئی گنا اللہ اس کو کر دے، کئی گنا۔ باقی کو تو صرف 10 نیکیاں ملیں گے، لیکن مجاہدین کو اللہ آپ کا بھلا کرے، مجاہدین کو اللہ تعالیٰ یہ کہ مجاہدین کو 100 گنا اس کو 700 گنا کر دیتا ہے۔ آپ کے کراچی میں، اس پاکستان میں ایسے لوگ ہیں، کہتے مدرسہ والوں کو روپے ملتا ہے، یہ بہکاری، پھر بھی بھیک مانگتے محتمم، لیکن وہ پہاڑوں میں ان غریبوں کو کوئی نہیں دیتا، وہ اپنے پیسے یہاں پاکستان سے منتقل کرتے ہیں، افغانستان منتقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مدرسے والے کو پھر بھی محتمم اپنا جہنم بھر دیتا ہے، طلبہ کے لیے کچھ نہ کچھ نکالتا ہے، ان غریبوں کو دینے والا کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، سمجھے۔ وہ اپنا پیسہ، ہماری ایجنسیاں، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، معلوم کرے کہاں سے پیسے ملتے ہیں۔ تم نے اسلام کا بڑا تعاون کیا افغانستان والوں کے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی اگر یہاں سے یا ایران سے یا سعودیہ سے اگر کوئی روپے ان کو ملتا ہے، وہ بھی نہیں ملنے چاہیے، ہے وہ بھی نہ ملے، ہے ربا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ فان یضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، ہو گیا مولانا، فان یضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کر دے۔ واللہ یقبض، ارے جہاد میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی نہیں ہوگی، رزق کو تنگ اللہ کرتا ہے، ویبسط بسط یبسط، لیکن قانون یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، قانون یہ کہ سین کے بعد قط غغ، بولو، سین کے بعد اگر قط غخ، بولو، قط غخ، یہ 4 حروف ہو گئے، قط غخ، قاف طا غین اور خا، سمجھے۔ سین کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، سین کے بعد ان 4 میں سے جو بھی آ جائیں، سمجھے، سین کے بعد 4 آ جائیں تو اس سین کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس سین کو صاد کے ساتھ تبدیل کر سکے۔ یہ تو اصل میں یبسط، اب اس کو اللہ اوپر سین لکھا ہے، اصل میں یہی ہے، لیکن اب آپ اس کے چونکہ تو آ رہا ہے قط غخ، سین کے بعد چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے تو آ رہا ہے، تو اس لیے کیا کر دیا، سین کو صاد کے ساتھ تبدیل کر دیا، یہی ہے۔ اب چاہے یہ 4 سین کے بعد براہ راست آ جائے یا درمیان میں کبھی طہر متخلل بھی ہوتا ہے تب بھی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سمجھ، یہ اصل سین ہے، تو اب اس کو اللہ آپ کا بھلا کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے نہیں ہے، بسقا تھوکا، بسقا بسقا، دیکھا نہیں دیکھا، یہی ہے قانون، یہی ہے، میں نے آپ سے عرض کر دیں، سمجھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ارے سمجھ میں یہ دکھا دے گا نا کل، یہ آپ دیکھیں گے قرآن میں ہر جگہ پر اسی طرح سین، سواد کے اوپر سین چڑھا ہوا ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، بنگالی نے لکھا ہے نہیں لکھا ہے، آپ کے قرآن میں لکھا ہے، بڑی بات ہے، اور بنگالی برمی ایسی چیزیں نہیں لکھتے، بنگالی برمی بروہی بلوچ برباد مجموعہ سب کا
قرآن بھی پریشان ہو گیا، پوری کائنات میں اس کو جگہ نہیں ملی، بیروہیوں نے لکھا اور بنگالیوں نے بھی لکھا۔ یہ سارا رسم الخط یہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ اس مصحف عثمانی کی اس رسم خط کے 100% خلاف ہے، سمجھے؟ لیکن علماء کیا کہیں، سمجھے؟ ہے علماء غریب فارغ نہیں ہے، وہ مردے سنتے نہ سنتے سے فارغ ہی نہیں ہے۔ وہ جو مسائل کرنے کے تھے، درد سر میں ہو رہا ہے تو اس کو مالش کرو، دبر کو مالش نہ کرو۔ تیل لے کر کے سر میں درد ہو رہا اور وہ مالش کرتا ہے کس کو؟ دبر کو۔ لوگ مر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، منکرات کر رہے ہیں، منکرات کا ہاتھ نہیں پکڑتا، جہاد نہیں کرے گا۔ میرے بھائی مسواک کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ جو کرنے کے ہے وہ تو کرتا بھی نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ کرنے کے نہیں ہے۔ بلاغت کہتے ہیں کہ دیکھو سامنے کیا ہو رہا، اس کو کہتے ہیں، اسی اعتبار سے گفتگو کرو۔ بلاغت مطابقت الکلام لمقتضی الحال کو کہتے ہیں، سمجھے؟ وہ تو آپ کو نظر بھی نہیں آتا۔ چلیے گا مولوی صاحب، ارے قانون سمجھ میں آ گیا؟ یبسطو، ارے بابا جہاد میں خرچ کرنے سے رزق تنگ نہیں ہوگا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ کے پاس لوٹ کر کے جاؤ گے، اس لیے گڑ گڑ نہ کرو۔ میرے بھائی آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطیوں سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی، حضرت اقدس علیہ السلام نے، حضرت ہارون نے ان کو حکم دیا کہ بھئی عمالقہ جنہوں نے ہمارے اور اشدودی قوم جنہوں نے ہمارے ملکوں پر قبضہ کیا ہے، فلسطین وغیرہ شام پر، ان کے ساتھ جہاد کریں۔ لیکن یہ زائل جہاد کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ تھے، اس لیے میدان تیہ کے اندر رب ان سے ناراض بھی ہو گیا، رب ان سے راضی بھی تھا۔ 40 سال میدان تیہ کے اندر، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ 40 سال میدان تیہ کے اندر رہے، اور حضرت شیخین حضرت اقدس موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا انتقال بھی یہیں ہو گیا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو موچڑے پڑتے رہے، سمجھے؟ موچڑے پڑتے رہے۔ یہ 300 سال، اس کے بعد 300 سال ان کے لیے کوئی اللہ کا بھلا کرے نبی بھی کوئی نہیں آیا۔ قاضیوں کا زمانہ تھا، زمانے قضات ان کو کہا جاتا، قاضی فیصلے کرتے تھے۔ آخر کار 300 سال میں ایک قاضی تھا، اس قاضی کو اللہ نے نبی بنا دیا، جس کو سموئیل علیہ السلام یا شموئیل علیہ السلام یا شمعون علیہ السلام، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ سموئیل، شموئیل یا شمعون، اس کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ بنی اسرائیل جن دنوں میں وہ قاضی نبی بن گیا، اللہ نے اس کو نبی بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو مسلسل موچڑے پڑتے رہے، 40 سال جو اپنی تقدیر بدل نہ سکے، تو اس نبی سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ کوئی بادشاہ ملے، امیر ملے، اس کی نگرانی میں ہم جہاد کریں گے۔ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت سموئیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دے دیا، اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وحی آ گئی کہ پیارے ایک میں بادشاہ ان کو دیتا ہوں، اور وہ بادشاہ بڑا طاقتور ہوگا، علمی طور پر بھی بڑا مضبوط ہوگا، لڑائی بڑا کمانڈر ہے، زبردست قسم کے، جنگ کا علم بھی رکھتا ہے، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ وہ ویسے بھی علم رکھتا ہے، آسمانی بھی علوم اس کے پاس ہے۔ جسمانی طور پر اتنا تھا کہ طاقتور قداور آدمی وہ اس کے اللہ کا بھلا کرے اس کے ناڑے تک پہنچتا تھا، اتنا وہ قداور تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کی اللہ کا بھلا کرے نشانی کیا ہوگی، نشانی اس کی کیا ہے؟ تو حضرت کہ میں اس کو، اللہ نے فرمایا میں اس کو تیرے پاس بھیجوں گا، وہ تیرے پاس آئے گا۔ ایک تو بعض روایت میں لکھتے، یہ پھر آگے حدیث میں نہیں ہے، یہ چیزیں تاریخی ہے سب۔ ایک یہ ہے کہ اس کے منہ سے خوشبو آئے گی، قداور ہوگا، غریب خاندان کا ہوگا، اور لیکن اس کے منہ سے خوشبو آئے گی ایک۔ دوسرا یہ کہ تیرے ہاتھ میں یہ جو بڑا سا عصا ہے نا، اس عصا کے برابر ہوگا، اس سے کچھ بڑا ہوگا، سمجھے؟ تو حضرت سموئیل علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ حضرت طالوت علیہ السلام آ گئے، حضرت طالوت کو، سمجھے؟ اب حضرت نبی ان کو کہتا ہے سموئیل علیہ السلام، سمجھے بھائی جان، اب نبی آ گیا ہے تمہارے پاس، اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کی تم یہ ہے کہ نگرانی میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے ملکوں کو آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا یہ غریب طبقہ کا ہے، یہ کیسے بادشاہ بن گیا؟ سمجھے؟ یہ غریب طبقے کا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیسے بادشاہ بن گیا؟ آیا سمجھ میں؟ یہ ہے، اڑے سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے، سمجھے؟ کہا اور کوئی نشانی بتا دو۔ نشانی یہ فرمایا کہ تابوت اس کے پاس آئے گی،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ تابوت کیا ہے؟ ایک صندوق چچا، اس میں آثار قدیمہ اور پرانے یادگار اور برکات تبرکات اس میں تھے، اس کے پاس آئے گا۔ یہ اشدودی قوم نے یا عمالقہ قوم نے، ان لوگوں نے، بربریوں نے، ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے چھینا تھا، یہ صندوق ان کے پاس تھا، سمجھے؟ پھر ان کے علاقوں میں وبا مصیبتیں پھیل گئیں، تو انہوں نے کہا یہ اس صندوقچہ کی وجہ سے ہو رہا۔ اس صندوقچہ کو انہوں نے جنگل میں کہیں اللہ آپ کا بھلا کر رکھے، وہاں پر رکھا، اور وہاں سے پھر فرشتوں نے اٹھا کر کے حضرت طالوت علیہ السلام کے پاس اس کو پہنچا دیا۔ اس صندوقچہ میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے، ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ تبرکات تھے۔ اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے وہ پتھر یا وہ تشت، ایک تشت تھا جس پہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سینوں کو، جیسے کہ نبی کے آب زمزم سے یا جنت کے پانی سے نبی کے اللہ آپ کا بھلا کرے سینوں کو یہ ہے کہ دھویا جاتا ہے، اس قسم کا تشت، اس قسم کی کوئی روایت نہیں ہے، یہ سب تاریخی چیزیں ہیں، سمجھے؟ تو یہ عصا تھا یا نیزے تھے، اور اسی طریقے پر ہارون علیہ السلام کی یہ کہ پگڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہ نالین، ان کے جوتے بھی تھے، یہ چیزیں تھے۔ تو یہ چیز فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ان سے چھن گیا تھا یہ صندوقچہ، یہ تمہارے پاس آ جائے گا، یہ آ گیا، اب تو جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لہذا انہوں نے 80,000 کا مجمع لے لیا حضرت کے پاس جہاد کے لیے، لیکن یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ نہر اردن سے، نہر فلسطین سے جیسے ہم گزریں گے، اس سے کوئی بھی نہیں پانی، جن کو جہاد کرنا ہے، ہاں تھوڑا سا چلو میں لے کر کے ہاتھ میں اگر آپ نے پی لیا تو پی لیا، لیکن یہ کہ مکمل پانی پینے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ سب نے پی لیا سوائے 313 کے، 313 نے انہوں نے نہیں پیا، جنہوں نے پیا تھا وہ مزید پیاس میں مبتلا ہو گئے، جنہوں نے نہیں پیا تھا وہ، بولو، جنہوں نے نہیں پیا تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے باہمت ہو گئے، ہو گیا مولانا۔ اور پھر ادھر سے اشدودی قوم میں اور عمالقہ قوم میں یہ جو بدبخت تھا بغیرت جالوت، وہ بلا تھا، بلا مسجد کے مینارے کی طرح، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مسجد کے مینارے کی طرح، تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے یہ کہ بھائی جو تھے وہ ذرا قداور تھے، زیادہ قداور تھے، وہ مقابلے کے لیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے آپ یہاں رہے تیمارداری کے لیے، لیکن والد نے 2-3 دن کے بعد کہا کہ بیٹا آپ جاؤ بھائیوں کی خبر گیری کرو۔ جیسے ہی وہاں پہنچے حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس کو مارا تو پھر یہ کہ میں اپنا ملک اور اپنے آدھا ملک اس کو یہ کہ دے دوں گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے تھے اپنے بھائیوں کے بنسبت قد میں کچھ یہ کہ کم قد کے تھے، چھوٹے قد کے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر کے، وہ بلا تھا میدان پہ، اس کے یہ کہ پیشانے پہ مارا، وہ ڈیر ہو گیا۔ وقتل داؤد جالوت، سمجھے؟ اب یہ جو روایت میں کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ بھی اس نے کہا کہ جو بھی اس کو مارے گا تو میں اپنی بیٹی اس کو دے دوں گا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی سلطنت اس کو دے دوں گا اور آدھی سلطنت دے دوں گا، بعد نہیں، حضرت طالوت نے فرمایا آدھی سلطنت۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے مارا تو اس کے بعد پھر یہ کہ حضرت طالوت علیہ السلام نے انہوں نے کیا کر دیا، ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ اس کو حکومت ہو جائے اور داؤد کی طرف لوگ ٹوٹ پڑے، تو اس لیے ان آپس میں ان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہاں سے جلا وطن ہو گیا، اور اس کے بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں نے جا کر داؤد علیہ السلام کو لایا۔ یہ جھوٹی خبریں ہیں کہ حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آپس میں جھگڑے ہو گئے، اختلاف ہو گئے، ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ باقی یہ ہے کہ قتل کرنے والا اس کو مردار کو حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ یہ آپ کا سبق ہے، ہو گیا، یہ 2 صفحہ ہو گیا آپ کے۔ الم تر الی الملأ، آپ کو معلوم نہیں ہے، اس قصے سے اللہ آپ کا بھلا کرے، عبرت حاصل کرو، جہاد سے بھاگو نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی وہ جماعت آپ کو معلوم نہیں ہے؟ یہاں پر بھی رویت قلبی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ من بعد موسیٰ، من بعد موت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل حال کونہم کائنین من بنی اسرائیل، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور من بعد موسیٰ یہ بھی بدل بنے گا ثابتین کائنین کے، اذ قالوا یہ بدل ہے من بعد موسیٰ سے، اذ قالوا، سمجھے؟ اذ قالوا
لنبی، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے کوئی بادشاہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ آپ بھیج دو۔ ایسا ان بعثت ملکن، اگر آپ بادشاہ بھیجیں گے تو نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور قتال کریں گے۔ یہ اذ قالوا لنبی، یہ حضرت سموئیل یا شموئیل علیہ السلام یا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے حضرت شمعون یہ تھے کوئی بھی۔ قال، نبی نے ان سے کہا، فرمایا قال جملہ استئنافی ہے، حل عصیتم، یقینی بات ہے تم سے، سمجھے، تم اس قریب ہو، تم اس کبیر، یقیناً قد کے معنی میں قد عصیتم، تم یقیناً قریب ہو اس بات سے کہ اللہ تقاتلوا، تم قتال نہیں کرو گے، کہتے تو ہو، سمجھے، تم قتال نہیں کرو گے، ان کتب علیکم القتال، یہ عصا کی اسم اور خبر کے درمیان، تم تو اس کا اسم ہو گیا، اللہ تقاتل اس کے لیے خبر ہے۔ یہاں عصا اللہ آپ کو بھلا کرے غیر تام ہے، اور کل جو آپ کے سامنے دو جگہوں میں گزرا تھا وہاں صرف فاعل ہو گیا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اڑے ہو گیا۔ قال هل عصیتم، یہ حل قد کے معنی میں، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور هل اتى على الانسان حین من الدہر، ان تمام مقامات پر حل جو ہے نا وہ قد کے معنی میں ہے۔ اڑے چھوکرا سمجھتا، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، قد ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تم قریب ہو اس بات کے، تم سے خطرہ ہے کہ اللہ تقاتلو، تم قتل نہیں کرو گے، قتال نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں۔ ان کتب علیکم القتال، یہ شرط معترض ہے درمیان میں، اگر قتال تم پر فرض ہو جائے۔ قالو، انہوں نے کہا جملہ استئنافی ہے، ای شیء کائن لنا، ای شیء مانع لنا فی اللہ نقاتل فی سبیل، کون سی رکاوٹ ہے کہ ہم قتال نہیں کریں گے، ما مبتدا بنے گا، کائن مانع لنا ثابت لنا یہ خبر ہے، اور فی اللہ نقاتل اس ثابت کائنوں کے ساتھ متعلق ہے۔ ما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں قتال نہیں کریں گے، اور اس سے حال بنے گا وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہم اپنے گھروں سے ہمیں نکالا گیا، وہ ابنائنا، اپنے بیٹوں سے، گھروں میں تو داخل تھے نکالا گیا، بیٹوں کے اندر گھسے ہوئے تو نہیں تھے ان کو نکالا گیا، اس لیے اصل یہ وقد اخرجنا من دیارنا وابعدنا من ابنائنا، دو عامل جب قریب ہوں تو ان میں سے ایک کو حذف کرتے ان کے معمول کو دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس وقت یہ وقت نہیں ہے، یہ دور حدیث میں ہم یہ تفصیلات کرتے ہیں، یہاں ضرورت نہیں۔ وقد اخرجنا من دیارنا، آپ بس اتنا سمجھو، وابعدنا من ابنائنا، اولاد سے ہمیں دور رکھا گیا، اب ابعد کو حذف کیا گیا، اس کا معمول جو ابنا تھا اس کو پہلے والے عامل اخرجنا کے معمول کے ساتھ جوڑا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، جس وقت قتال ان پر فرض ہو گیا، تولوا، سارے سب نے روگردانی کر دی، الا قلیل من استثناء تولوا کے ضمیر سے مگر چند لوگ رہ گئے، واللہ علیم بالظالمین، جہاد سے بھاگنے والوں کو میرا رب جانتا ہے، اس لیے اللہ ان کو سزا دے گا۔ یہاں ظالمی سے مراد یہ ہے اللہ ان کو رسوا کر دے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، جو جہاد سے بھاگتے۔ واللہ علیم بالظالمین، وقال لهم نبیہم، کہ نبی نے کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت علیہ السلام کو تمہارے لیے حال کونی ملکن، اس کو بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ملکن طالوت سے حال ہے مولانا، علمیت اور عجمہ ہے، اللہ کا بھلا کرے طالوت کے اندر، اس لیے غیر منصرف ہے۔ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا، انہوں نے کہا کہ کیف یکون له الملک علینا، اس کو ہم پر کیسی حکومت حاصل ہو جائے گی، لہو یکونوں کے ساتھ متعلق ہے، الملک فاعل یکون تام ہے یہاں پر، اور کیف حال بنے گا اللہ آپ کا بھلا کرے، اور علینا یہ حال بناؤ یا متعلق بنا، ونحن احق، باب حال یہ ونحن احق بالملک منہ، ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار رہیں، کیوں؟ نحن احق پر عطف ہے، جملہ حالیہ پر عطف ہے، ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو کوئی گنجائش مالی نہیں دی گئی، اس کے مال کے اندر کوئی پھیلاؤ نہیں ہے، غریب ہے، سعۃ یہ وسع سے ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، تو اس لیے واو کو حذف کر دیا گیا، وسع یسع، وسع یسع سعۃ، ولم یؤت سعۃ من المال، قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے اس کو تم پر یہ کہ منتخب کر دیا، برگزیدہ کر دیا، وزادہ بسطۃ فی العلم، علم کے اندر اللہ پاک نے اس کو پھیلاؤ دے دیا، والجسم، اور جسم کے اندر، علم کے اندر، فی علم الحروب، لڑائی کی جنگ جانتا ہے، یا فی العلم الہی، علم الہی جانتا ہے، والجسم مولوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم الہی بھی رکھے، علم الحروب بھی رکھے، اور جسم بھی رکھے، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ اچھی بات ہے کہ جو قداور جو لوگ ہوتے ہیں، قداور مولوی بھی نظر آتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایسے قداور اگر اللہ آپ کا مولوی، یہ ان کا، اس کا والد ڈبل ڈور، یہ سمجھے کیا نام ہو گیا آپ کا نام؟ کیا؟ نعمان، سمجھے، اس کا والد ڈبل کماتو کا زبان، سمجھے، قادیانیوں کے ہم گئے مناظرہ کے لیے، اور ایک مولانا سمیع الحق، وہ بھی ان کا رشتہ دار ہے سوات کا،
بلا ہوتا تھا سمیع الحق، بلا بلا بلا، قداور بھی تھا، دلیر بھی تھا، سمجھے؟ مولانا سمیع الحق حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان سفروں پر جاتے تھے تو سمیع الحق کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ سمیع الحق کی کل میری ٹیلی فون پہ بھی بات ہو گئی، واہ قداور، بہت غضب کے دلیر، دلیری ختم اس پہ بس، سمجھے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ بس وہی طالوت اور آپ لوگ دوسرے غیر طالوتی، سمجھ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل وہ طالوت ہے۔ ایسے ہم لوگ اتنے اب قادیانی مولی زکریا، اس سے مناظرے کے لیے ہم گئے، مولوی امین الدین اور اللہ کو مولانا سمیع الحق صاحب دوسرے لوگ، اور مناظر اسلام یہ۔ ابھی تو میں نے مریدوں کا مال کھایا، میں موٹا ہو گیا، پہلے ایسا تھا کہ پنکھا ہلتا تھا میں بھی ہلتا تھا، ایسے دبلا پتلا کالا کلوٹا سا، سمجھے؟ ہم لوگ گئے وہاں پہ، سمیع الحق کو دیکھ کر ان کی ٹٹی نکل گئی، اور سب کو یقین ہو گیا کہ منظور یہی ہے، نام سنا تھا، سمجھے؟ ایسی حالت ان کی خراب ہو گئی، چہرے ان کے اڑے ہوئے تھے، یقین کرو بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ لیکن انہوں نے جب ہمیں چائے مائی پلائی اور پانی مانی پلایا، بوتل موتل پلائی، تو پھر انہوں نے کہا کہ تعارف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں سلسلے کو، سمجھے؟ تو تعارف کیا تو حضرت شیخ الاسلام چوہا خان، حضرت شیخ الاسلام چوہا خان، مناظر اسلام چوہا خان، او اتنا سا، سمجھے؟ اور سمیع الحق وہ اب ان کو یقین ہو گیا کہ منظور یہ نہیں ہے، چہرے تھوڑے سے کھلنے لگے، ان کے چہرے ان کے کھلنے لگے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ خوش ہو گئے کہ اب میدان صاف ہے، سمجھے؟ تو لیکن الحمدللہ جب گفتگو شروع ہوگی، گفتگو میں وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا، میں نے کہا چھوڑوں گا نہیں، تھے بیٹا تو نے بڑے مولویوں کو تنگ کیا، چھوڑوں گا نہیں، سمجھے؟ آخر کار وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا تو سمیع الحق نے کہا کہ موضوع پر ٹھہرو ورنہ تیرا دماغ درست کر دوں گا، سمجھے؟ سمیع الحق نے کہا موضوع سے نہ نکلو، جو بات پوچھتے ہو اس کا جواب لے لو، اور جو بات پوچھی جاتی ہے اس کا جواب دے دو، جو پوچھتے ہو اس کا جواب لے لو، جو آپ سے پوچھا جاتا اس کا جواب دے دو۔ تو سمجھتا ہے کہ ہم تیرے جگہ پر آئے، جگہ تم لوگوں کی ہے، اور ہم لوگ ویسے ہیں، ہم تو باہر سے آئے کتابیں لے کر کے آئے، تو یہ سمجھتا ہے تو تیرا دماغ تمہارا درست کروں گا، پھر بتا رہا ہوں۔ اللہ سمیع الحق کو جزائے خیر دے، اس نے دھمکی دے دی تو اس کے دماغ میں جو تھوڑے سے مواد ہوں گے علم وہ بھی غائب ہو گیا اس سے۔ وہ تو پہلے سے میں نے بھی اس کی گرفت کی تھی، لیکن سمیع الحق کی گرفت کے بعد، سمیع الحق کی دھمکی کے بعد پھر کیا ہو گیا، اس کا جامع ہی گیلا ہو گیا، پھر تو بالکل سب کچھ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو فاتح بنایا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس طریقہ پر یہ سلسلہ ہوتا ہے، مولوی کے لیے ضروری ہے۔ مولوی صاحب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا سمجھے، او ملک، او دمشق کے بادشاہ، تو پاپڑے بیچتا ہے، تیرے کمانڈر بھی پاپڑے بیچتے ہیں، چھوڑ مجھے، چھوڑ یہ فوج میرے ہاتھ میں دے دے تو دیکھ لے کہ میں کس طرح میں ٹریننگ کراتا ہوں۔ تو کچھ کمانڈروں نے بولا، کہا مولوی ہے ڈھینگے مارتا ہے، شوخیاں دکھاتا، ملا مسجد، ملا تفسیر، ملا فقہ، ملا حدیث، ملا کو کیا پڑھا ہوا ہے؟ فوج کی ٹریننگ کو ہماری زندگیاں ٹریننگ میں گزر گئیں، ہم نہیں جانتے، یہ ابن تیمیہ جانتا ہے، چھوڑو اس کو، یہ اپنی خوشی تو پوری کر لے، شوق اپنا پورا کرے، ہم بھی دیکھیں گے یہ خود بخود آٹومیٹک طور پر رسوا ہو جائے گا۔ آئے سمجھ ہے آگے مورخ لکھتا ہے، کہتے کہ وہ کمانڈر بھی تماشا بین تھے، بادشاہ بھی تماشا بین تھا، دنیا بھی دیکھ رہی تھی، دنیا کو یقین تھا کہ ملا ناکام ہوگا، ملا کیا جنگ کا طریقہ سکھائے گا، کیا ٹریننگ کرائے گا فوج کے، ملا اس کی زندگی کتابوں میں گزر گئی، یہ کیا کرے گا، سمجھے؟ دنیا انتظار میں تھی کہ آٹومیٹک طریقے سے ابن تیمیہ خود ذلیل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ جب میدان میں اترا، فوجی تھے، اس کو ایسے ٹریننگ کرائے، اس کو تھپڑ مارے، اس کو اس طرح ہو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، تو مورخ آگے کہتا ہے کہ دنیا حیران ہو گئی، کچھ لوگ روئے، کچھ کی تو ہوش اتر گئے، کمانڈر ذلیل ہو گئے، بادشاہ بھی ذلیل ہو گیا، سب نے کہا اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے اس ملا کی 100 سال جنگوں میں گزر چکی، اس ملا کے 100 سال جنگ، میں نے بھی اس کو بہت گالیاں دی، سمجھے؟ اس لیے کتابیں پڑھا کرو، سمجھ رہی میں؟ محمد ابن عبدالوہاب کو ہمارے کبری نے گالی دی لیکن سب واپس ہو گئے، صرف
کچھ ایرانی ہمارے مولوی ابھی تک واپس نہیں ہوئے، سمجھے، کچھ ایرانی مولوی ہیں، ورنہ علماء دیوبند نے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے جب کیا تو سب نے واپس رجوع کر لیا۔ ہمارے حضرت رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان نے بھی رجوع کر دیا، سب نے رجوع کر دیا، سمجھے۔ لیکن کچھ ہم میں بدعتی ٹائپ کے نام ہمارا دیوبندی ہوتا ہے، سمجھے، وہ ان کو معلوم ہونے کے باوجود پھر بھی وہ بات نہیں مانتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ شیخ الاسلام کو بہت گالیاں دی ہم نے، آپ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں۔ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ تو ہو گیا جندا پترا، فرماتے ولم یؤت سعۃ من المال وزاد بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ پاک نے ان کو پھیلاؤ دیا ہوں اور علم میں، علم حروب میں یا علم الہی میں، والجسم اور جسم کے اندر، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ تمہارا عقیدہ ہی غلط ہے کہ حکومت ملتی ہے، اللہ کا بھلا کرے، کیا ہے حکومت ملتی ہے مالداروں کو، سمجھ، اس کو بادشاہ بنایا مالدار، اور اسی زمانے سے یہ چتو گیری موجود ہے یہ چتو گیری اب تک بھی ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، یہ اب تک بھی آئے، سمجھ، فرماتے واللہ یؤتی، لیکن ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے، زرداری غریب، زرداری یہ جت ہے، یہ اونٹ چرانے والے، اللہ نے اس کو ایسا صدر بنایا کہ آج تک منہ بند نہیں گا، وہ ہوگا بھی نہیں کبھی، اللہ نے، اور دوبارہ بھی آئے گا، اور ہم تو دعا میں ہیں کہ ہمارا بلوچ آ جائے، یہ ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں تیسری صورت نہیں ہے، اب تو تیسری بھی آ گئی، یا حقو یا بخو یا ٹھخو، بولو آئے سمجھیں، حقو پیپل پارٹی، بخو مسلم لیگ، ٹھخو پی ٹی آئی، سمجھے۔ مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بننا نہیں ہے کسی صورت میں، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میرا ربا فضل الرحمان ایک عظیم ہستی ہے، اس کو اس لیے چھوڑ دے کہ پریشان کرے لوگوں کو، اور فضل الرحمان خود کہتا ہے، کسی نے کہا تمہاری حیثیت کیا ہے، تم تو حکومت کبھی نہیں بنا سکتے، فرمایا بنا نہیں سکتے لیکن گرا سکتے، سمجھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنا نہیں سکتے لیکن گرا سکتے، بڑی اچھی بات کی۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت کو اللہ حکومت دے دے تو با اختیار دے دے، یہ چمچے سارے جو کتو بتو اکتو ابتو ابسو کل مجمون حرام خور جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت کو کہاں اسلام نافذ کرنے دیں گے؟ یہ چمچے جو اتنے بیٹھے ہوئے، آپ دیکھیں موتمم ہمارے سب چمچوں میں گھرے ہوئے ہیں، سمجھے، موتمم حضرات بھی کیا ہوتے ہیں، سمجھے بھی، کسی بھی موتمم، کسی پیروں کے نیچے چمچے ہوتے ہیں، جس پیر ولی اللہ کو دیکھو، سمجھے بھی، پیر کے ٹوپی میں اتنے سوراخ نہیں ہے جتنے مرید کے، وہ زیادہ ہیں، شاہ سے بڑھ کر کے شاہ کا وفادار، بولو شاہ سے بڑھ کر کے کیا ہے، شاہ کا وفادار، اچھی بات ہے مولوی صاحب۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، وقال لهم واللہ واسع، اللہ وسیع اپنے ملک کے اعتبار سے، اور علیم، وہ جانتا ہے کہ کون اس کا حال ہے، یہی جھگڑا ہے کہ محمد کو نبوت کیوں مل گئی۔ وقال لهم نبی، نبی نے فرمایا ان آیت ملکی، اس کی سلطنت کی نشانی ہے کہ یاتیکم تابوت، تابوت تمہارے پاس آئے گا، اس حال میں تابوت آگے ایسے حال بنے گا، یہ جملہ فیہ سکینۃ، اس میں اطمینان ہے، اس میں سکون ہے، دیکھ کر کے قرار آ گیا، روحانیت حاصل، سکینت، وبقیۃ مما ترکہ آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ، آل کا لفظ زائد ہے، موسیٰ اور ہارون نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ باقی آثاری کچھ تبرکات ہیں، اس لیے تبرکات کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ حج کے موقع پر میرے نبی نے حضرت ابو طلحہ کو بتایا، سر مبارک کے اس طرف کو منڈایا، فرمایا کہ یہ بال صحابہ میں تقسیم کرو، دوسرے حصے کو منڈایا، یہ بال جب آ گئے آپ کے پاس، فرمایا کہ ابو طلحہ کو یہ لے کر کے یہ تقسیم کر دو۔ تبرکات کے قائل ہے، لیکن تبرک رشید احمد گنگوہی کا رومال اگر مجھے مل جائے، رشید احمد گنگوہی کی ٹوپی، قاسم علوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کے، باقی یہ ہے کہ آج کل کے پیر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کے تم تبرکات کا کوئی بھی قائل نہیں، سمجھے، ہر بندے کو تم لا کر کے ہمارے اوپر مسلط کرو کہ جی تم تبرکات کو نہیں مانتے ہو، تو ہم ان پیروں کو خوب جانتے ہیں، سمجھے، اللہ کا کلام میرے سامنے رکھا ہوا ہے، سمجھے، جھوٹ بول کر کے اپنی عاقبت کو کیا تباہ کروں گا۔ میں مجلسوں میں بہت سن کے جاتا ہوں، خدا کی قسم تصوف کے اصطلاحات سے بھی واقف نہیں ہے، سمجھے، تصوف کے اصطلاحات سے بھی واقف نہیں ہے مولوی صاحب۔ صوفی تو وہ ہوتا کہ بہت کم سوائے ہمارے چند بزرگوں کے، سمجھے، جن کو دیکھا، تصوف کے اصطلاحات سے بھی واقف نہیں ہے، یہ تصوف بنا ہے اس طریقے پر۔ تبرکات کا کوئی منکر نہیں ہے، عرب جو اصل عرب ہے، اصل عرب علماء ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ منکر نہیں ہے، لیکن تبرکات میں جو گندگی ہم نے جو شروع کی ہے، سمجھے، اب یہ اٹھے شلوار میں بم چھوڑتا ہے اور اس کے شلوار کو میں تبرک سمجھ کر کے سوکھوں،
نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بس یہ ہو گیا، یہ اس کے تبرک کے میں اس قسم کے تبرکات چلتے چلتے پجاری، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، سمجھے میں کو؟ باقی اصل تبرکات کے اس کے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، تبرک یہ کسی کے یہ منصوص علیہا ہے، لیکن غیر قیاسی چیز ہے، لا یقاس علیہا غیرہا، اس لیے اس میں قیاس زیادہ متعدی بھی نہ کر دو، سمجھے؟ ٹھیک ہے، کسی بزرگ کا کوئی مسئلہ ہو جائے، میرے پاس دارالعلوم دیوبند کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پگڑی ہے، آئے سمجھے؟ دارالعلوم دیوبند کی یہ جو 100 سالہ جو دیوبند کی تقریب ہو گئی، جس میں حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے ہمارے اکابرین گئے، سب کی دستار بندیاں جو ہم پر ہوئیں، سمجھے؟ پنجاب سندھ جو مر چکے تھے تو مر چکے تھے، جو زندہ تھے بڈھے 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 بڈھے. 3 دن کا جو پروگرام ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں کا انسانوں کا جو ہوا، قاری عبدالباسط عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ آگے، ہمیں یاد ہے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے گئے اکابرین، سمجھے؟ تو وہاں جو پگڑی، اس پگڑی پر مہر لگی ہوئی، وہ چھپا ہوا باقاعدہ، جیسے پینا فلیکس جیسے ہمارے یہ چھپتے ہیں نا، اسی طرح چھپا ہوا ہے اس پر، دارالعلوم دیوبند اس پر چھپا ہوا، سمجھے؟ یہ اللہ کا کلام میرے سامنے رکھا ہوا، تو کروڑ روپے دے گا، خدا کی قسم نہیں دوں گا، سمجھے؟ مولانا احمد علی لاہوری کی جیکٹ ہے میرے پاس، سمجھے؟ تو کروڑوں روپے دے دے، میں غریب کا بچہ ہوں لیکن آپ کو نہیں دوں گا، سمجھتا؟ تو تبرک میں لے لوں، اللہ آپ کا بھلا کرے. مولانا احمد علی لاہوری کی تبرک ہے، اب اس کی شلوار کو بھی لے کر کے تبرک، سمجھے؟ اس کی قمیص کو بھی لے کر یہ تبرک ہے، سمجھے؟ نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور میں اس کے تبرک. ہمارے پیروں کو آپ نے دیکھا، بلوچوں کے اور پٹھانوں کے پیروں کو، ننگا سر ہے، داڑھی نہیں ہے، دا بیمار دیکھا نا، دا بیمار، سگریٹ پیتا، سمجھے؟ تبرک. اڑے سندھی ماڑو ناراض نہ تھیندا، سمجھے بھی جان؟ یہ ایک آگے ایک بزرگ کے پاس، میرے جیب میں اللہ آپ کا بھلا کرے، چونکہ میں دائمی نزلہ کا مریض ہوں، معمولی کوئی گند آ جائے تو مجھے الٹی آتی ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ معمولی گند آ جائے تو مجھے الٹی آ جاتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ میرے جیب میں خوشبو بہت ہوتے ہیں، دیکھیں ایسے میں تو یہ چیزیں معاف کیجیے. تو ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ہے، سائیں اسان جو ہکڑو مائٹ ہے، وہ غریب آغا خان اسپتال میں ایڈمٹ ہے، سائیں اوڈے بیمار ہے، بے ہوش ہے، سائیں انہیں جلائے دعا کندہ. تو سائیں نے ایسا ہوا چھوڑا تو سمجھے، ایسی بدبو ہو گئی، کہا با ہتھ کھڑبو دعا کبو. مجھے اتنا غصہ ہے، میں نے کہا تو بم چھوڑ رہا، تیری دعا قبول کہاں ہوگی، سمجھے بھی جائیں؟ ایسے بم جب جو تو چھوڑ رہا ہے تو تیرے اللہ آپ کا بھلا کرے دعا کہاں قبول ہوگی دنیا کو، سمجھے؟ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. آپ ابو داؤد میں پڑھیں گے، ترمذی میں پڑھیں گے، کان اذا ذهب ابعد، یہ ابعد کا افعال کا حمزہ مبالغہ کے لیے، نبی بہت ہی دور چلے جاتے، لئلا یسمع صوت احد، تاکہ کوئی آواز اگر کسی کے پیٹ سے نکلے کسی کو پتہ نہ چلے. حیا کی یہ حد تھی، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ عرب خواتین دور چلی جاتی تھی، اور یہاں پش کر دیا، اب ہاتھ کھڑ وہاں ادھر پش چھڑی ہیں اور یہاں ہاتھ کھڑبو، سمجھے؟ اس قسم کے تبرکات، فسلام علی ہذہ تبرکات، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس قسم کے تبرکات کو مولوی صاحب یہ ہے جی فرماتے ہیں. آپ کو مسئلہ ہے وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، مما ترکہ موسیٰ و ہارون، انہوں نے چھوڑا تحمل الملائکۃ، یہ حال بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے. اسے فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کو اٹھا کر کے تابوت سے حال فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. فلما فصل طالوت بالجنود،